آپ کا میزبان اس شو میں جو آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے ہر سیٹرڈے کے سحر 4 بجے سے 5 بجے تک. ناظرین، اس شو میں ہم آپ کی لائیو کالز لیتے ہیں اور امیگریشن سے متعلقہ معاملات پر آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں. تو اگر آپ کو یا آپ کے کسی چاہنے والوں کو کسی قسم کا کوئی امیگریشن مسئلہ درپیش ہے تو بالکل پروگرام میں فون کر کے لائیو ایڈوائز لے سکتے ہیں. ناظرین، جہاں تک اس شو کا تعلق ہے تو اس میں آپ کافی دلچسپی دکھاتے ہیں، جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ کے کالز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور پروگرام کے اتمام تک یہ سلسلہ برقرار رہتا ہے. ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ناظرین بے شمار کالرز ہمارے لائن پر انتظار کریں. ہم بنا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کے پہلے کالر کی طرف. تو دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے. جی فرمائیے. جی فرمائیں. ناظرین، یہاں پہ ہم آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے جاتے ہیں. اگر آپ یا آپ کا کوئی چاہنے والا کوئی اپلیکیشن ہوم آفس میں بھیج رہے ہیں، کیونکہ 6 اپریل سے ہوم آفس والے اپنی فی انکریز کر رہے ہیں، تو میرا یہ مشورہ ہے کہ اپلیکیشن بھیجنے سے پہلے ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ آپ جا کے اپ ٹو ڈیٹ جو فارم ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے بھیج دیجیے گا. ناظرین، بڑھتے ہیں کالر کی طرف. دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے 10 ایئر لانگ ٹرم ریزیڈنسی کے پہ اپلائی کیا تھا، وہ ہوم آفس نے میرا ریفیوز کر دیا کیونکہ 2010 میں نے اسٹوڈنٹ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کی تھی جو کہ ود ان ٹائم کی تھی، اور 2011 میں 2010 کے مارچ میں ہی وہ میری اپیل رائٹ ایگزاسٹ ہو گئے اور ود ان 28 ڈیز میں یو کے سے چلا گیا تھا اور نیا ویزا لے کے ود ان 6 منتھس آ گیا تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ جب میں نے بیچ میں گیپ آیا ہے نا، وہ کیونکہ میں جب جا رہا تھا میرے پاس وہ لیو نہیں تھی، تو 2012 میں ایسا ایک سپریم کورٹ کا ایک نیا آیا تھا کہ جو پرانے جتنے بھی رول تھے وہ یعنی کہ ویلڈ نہیں رہے، کیونکہ انہوں نے میری اس لیے کیا تھا کہ 245Z جو تھا وہ میرا جو کورس تھا وہ 1 مہینے بعد سٹارٹ ہو رہا تھا. لیکن اب سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کیا میں وہ اپیل کر سکتا ہوں، یا کیونکہ مجھے اپیل کا رائٹ تو ملا کہ میں جج کے پاس جا کے یہ اپنا ایکسپلین کر سکتا ہوں. مجھے آلموسٹ 10-12 سال ہو گئے رہتے ہوئے بھی. ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. بالکل، اگر ہوم آفس نے آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کی ہے تو میرا تو یہ مشورہ ہے کہ آپ فوری طور پہ اپیل کر دیں. اب اپیل کرتے ہیں تو میٹرک امیگریشن جج کے پاس جائے گا، جو کہ آپ نے مجھے بات بتائی ہے. تو بالکل ہوم آفس والے انڈر امیگریشن رولز آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کر سکتے تھے، کیونکہ آپ کا اپلیکیشن ریفیوز ہو گئی تھی، اپیل ڈسمس ہو گئی، آپ واپس پاکستان چلے گئے، تو جو کہ انڈر امیگریشن ٹرم گیپ کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو بہرحال آپ اپیل کریں، اپیل پہ جج کو ساری چیز بتائیے گا. تو ہیومن رائٹس کے بیسس کے اوپر کوئی چانس بنتا ہے کہ جج آپ کی اپیل ہیومن رائٹس کے اوپر الاؤ کرے اور اس کے بعد ہوم آفس والے رادر دن آپ کو انڈیفینٹ وہ ڈسکریشن لیو یہاں پہ گرانٹ کریں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم عادل صاحب، ایک سوال کرنا تھا کہ جو لانگ ریزیڈنس جو 10 سال کی ہے اس کے تھرو اگر آپ کا انڈیفینٹ ہوتا ہے اور پھر آپ پاسپورٹ لیتے ہو اور پھر آپ پاکستان سے جا کے شادی کر کے آئیں، تو جو آپ کی یہ جو وائف ہے یہ اس کو پاسپورٹ یا اس کو انڈیفینٹ ہونے میں کتنا 10 سال لگیں گے یا 5 سال لگیں گے؟ یہ نیا رول پلیز بتا دیں. اور دوسری ایک بات پتا کرنی تھی، میں نے اگر اپنی مدر کو ادھر وزٹ ویزا پہ بلانا ہے تو ان کو سپورٹ میں ہی کر رہا ہوں ادھر، یعنی کہ ان کو میں ہی بھیج رہا ہوں اور گھر ان کا ادھر ہے، ان کے نام پہ ہے. تو یہ میرا سپورٹ کرنا کہ یہ وزٹ ویزا کے لیے یہ اس کو ویک کرے گا کیس کو یا نہیں، یہ پلیز کی ذرا مجھے ایکسپلین کر دیں. تھینک یو. ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. بالکل، جہاں تک آپ کی وائف کا تعلق ہے تو اگر آپ اپنی وائف کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ان کو 5 سال کے بعد انڈیفینٹ ملے گا اور اس کے بعد وہ نیشنلٹی اپلائی کر سکتی ہیں. 10 والا جو سال والا روٹ ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا. 10 والا روٹ ان لوگوں کے اوپر اپلائی ہوتا ہے جو یہاں سے اپلائی کرتے ہیں، جن کو ہوم آفس والے ڈسکریشن لیو گرانٹ کرتے ہیں. اب آپ کی وائف کے کیس میں ان کو وہاں سے 2.5 ایئرس کا پہلے اسپاؤس ویزا ملے گا. یہاں پہ آ کے وہ ایکسٹینشن کروائیں گے. جس دن ان کو آنے سے 5 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے پھر وہ انڈیفینٹ کے لیے اپلیکیشن جمع کرا سکتی ہیں. تو جہاں تک آپ کی مدر کا تعلق ہے تو اگر تو مدر کے نام پہ کوئی پراپرٹی وغیرہ ہے، کوئی پاکستان میں ایسٹس ہیں، تو اپنی وزٹر اپلیکیشن کے ساتھ وہ سارے کے سارے جمع کرائیں. اگر آپ ان کو سپورٹ کرتے تو بالکل اپلیکیشن فارم میں وہ مینشن کر سکتی ہیں کہ آپ بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ساتھ میں اگر ان کی کوئی پینشن آتی ہے اس کی سلپس لگا سکتی ہے. بینک اکاؤنٹ میں تھوڑا اگر سیونگس ہے وہ پیپر وغیرہ جمع کرا سکتے ہیں، کیونکہ وزٹر ویزے کی جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی مدر کو انٹر کلیئرنس آفیسر کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا کہ ان کی انٹینشن صرف یہاں پہ آ کے 3 سے 4 ہفتے یا 5 ہفتے وزٹ کرنے کی ہیں. وزٹ کرنے کے بعد وہ واپس
واپس پاکستان چلی جائیں گی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں اسپاؤس ویزے پہ ہوں ادھر. ٹھیک. تو میری ہمارے یہاں بیبی ہوا. اچھا. چائلڈ ٹیکس کریڈٹ اپلائی کیا جس میں میری انفارمیشن بھی پاس کی. میں فل ٹائم کام کر رہا ہوں ادھر نا. ٹھیک. تو انہوں نے میرا ورکنگ ٹیکس کریڈٹ بھی مجھے بھیجنا شروع کر دیا. ٹھیک. 1-2 پیمنٹس کے بعد میرے پاس چلا کہ یہ ہمیں نہیں لینا چاہیے. اراؤنڈ 3 پیمنٹس کے بعد تو میں نے لیٹر لکھ کر کینسل کروا دیا نا اس کو. ٹھیک. تو مین وائل انہوں نے ہمیں نا وہ جو NSS کارڈ بھی تھے ایگزمپشن کارڈ وہ بھی دے دیے. اس پہ تھوڑا سا میں ٹریٹمنٹ لیا ڈینٹل ورک کرایا تھا. ٹھیک. میں نے کینسل کروا دیا اس کو. میں نے اس سال کے اینڈ پہ جانا ILR کے لیے. یہ میرے ILR کو افیکٹ کرے گا. لیکن میں نے کوشچن یہ پوچھنا ہے کہ میری مسز کوئی بھی الاؤنس لیتی ہے بینیفٹ کو اس طرح کا, کیا وہ بھی ILR کو افیکٹ کرے گا؟ ٹھیک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل پہلی چیز تو آپ نے اچھا کیا کہ جو آپ کی وائف نے چائلڈ ٹیکس کریڈٹ یا پھر ورکنگ ٹیکس کریڈٹ لے رہی تھی وہ آپ نے رکوا دیے. تو ان کا آپ کی انڈیفینٹ کی اپلیکیشن کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا. تو جہاں تک آپ کے وائف کے بینیفٹس لینے کا تعلق ہے تو بالکل وہ برٹش نیشنل ہیں, ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے بینیفٹس کلیم کریں, مگر وہ بینیفٹس وہ کلیم نہیں کر سکتی جن کا آپ کو انڈائریکٹلی فائدہ ہو. جس طرح ورکنگ ٹیکس کریڈٹ ہوتا ہے یا پھر ہاؤسنگ بینیفٹ ہو گیا, اس کا کیونکہ انڈائریکٹلی آپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس لیے انڈیفینٹ کے اوپر مسئلہ آ سکتا ہے. مگر کیونکہ آپ نے آلریڈی بینیفٹس اسٹاپ کروا دیے ہیں تو اس سال کے اینڈ میں بالکل مجھے آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کیجیے گا. مجھے نہیں لگتا کسی قسم کا کوئی پرابلم آپ کو فیس کرنا پڑے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. ملک صاحب مجھے اپنے دوست کے بہاف پہ ایک کوشچن پوچھنا ہے. جی. بیسیکلی ان کی وائف 2011 جون میں آئی تھی یہاں پہ پوسٹ اسٹڈی ورک ویزے پہ. ٹھیک. اب میرا دوست انٹرپرینور ویزے پہ ہے ٹیئر 1 اور ان کی وائف بھی ڈیپینڈنٹ ویزے پہ ہیں. ٹھیک. لیکن اب ان کا 10 ایئرس کمپلیٹ ہونے والے ہیں اور وہ ILR اپلائی کر رہے ہیں 10 ایئرس کیٹیگری کے اندر. ٹھیک. کیا ان کی وائف کے ساتھ ILR اپلائی کر سکتی ہیں وہ 2011 کی جون میں آئی تھی؟ ٹھیک. کہ ان پہ وہ 5 ایئرس والا لا اپلائی ہوگا؟ ٹھیک. اور ان کا ویزا کب تک ہے آپ کے فرینڈ کا انٹرپرینور ویزا؟ 2015 کی. ان کو بھی 3 سال کا ویزا لگا ہے اور ابھی ریسنٹلی 3 منتھس پہلے ان کو ویزا لگا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ کا جو فرینڈ ہے وہ تو انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرے گا. اپلیکیشن فارم ہوم آفس میں سیٹ LR کے نام سے وہ فل کر کے بھیجیں گے. ہوم آفس نے ان کو انڈیفینٹ دے دیں گے لانگ ریزیڈنسی کی بیسس کے اوپر. جہاں تک ان کی وائف کا تعلق ہے تو ان کے پاس 2 آپشن اویلیبل ہیں. ایک تو یہ کہ جب آپ کے فرینڈ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہوں گے اسی ٹائم وہ اسپاؤس ویزے کے لیے اپلائی کریں FLRM فارم فل کر کے, یا پھر جب ان کا انڈیفینٹ ہو جائے اس کے بعد اپلیکیشن کریں. تو جس دن ان کو اسپاؤس ویزا ملے گا وہاں سے ان کو 5 سال کمپلیٹ کرنے پڑیں گے. 5 سال کے بعد ان کو انڈیفینٹ مل سکتا ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے آپ سے 2 سوال پوچھنے تھے کہ جب میں پاکستان سے آئی تھی اسپاؤس ویزے پہ تو میں نے لیول 3 کا کورس کیا تھا. تو مجھے آپ بتا دیں کہ B1 کی جگہ لیول 3 کا میں کورس استعمال کر سکتی ہوں. اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ میرے بردر ان لا نے میری رسپانسبلٹی اٹھائی تھی. اچھا. کیونکہ میرے ہسبینڈ بینیفٹ پر تھے تو اب وہ مجھے پے کر رہے ہیں ہینڈلی ویک کا. تو کیا انہیں لازمی کوئی پروف دینا پڑے گا بینک کے تھرو یا وہ پھر لیٹر دے سکتے ہیں کہ میں انہیں ہینڈلی پے کرتا ہوں؟ ٹھیک. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو B1 دینا پڑے گا, مگر بہتر آپشن یہ ہوگی کہ ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ جائیے گا. وہاں پہ ایک لمبی سی لسٹ ہے جو کہ اپروو ٹیسٹ ہوم آفس والے ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو وہاں پہ دیکھیے گا کہ کون سا آپ نے ایگزام کیا تھا اور وہ لیول ادھر B1 کے ایکول ہے یا پھر A1 کے ایکول ہے. اگر تو B1 کے ایکول ہے پھر تو ٹھیک ہے. اگر A1 کے ہے تو پھر آپ کو ایک اور ایگزام یہاں پہ دینا پڑے گا اور اس کا سرٹیفکیٹ اپنی انڈیفینٹ کی اپلیکیشن کے ساتھ جمع کرانا پڑے گا. تو جہاں تک آپ کے انڈیفینٹ کا تعلق ہے کیونکہ آپ کے ہسبینڈ
ہسبینڈ ڈسیبل ہیں تو جو فائنینشیل تھریش ہولڈ ہوتا ہے وہ ان سے آپ ایگزیمپٹ ہیں. تو بنیادی طور پہ آپ کو یہی ہوم آفس کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا کہ پچھلے 2 سال کے عرصے میں آپ دونوں ساتھ رہتے رہے ہیں, آپ کا جینوئن ریلیشن شپ ہے اور آپ کے ہسبینڈ آپ کی انڈیفینٹ کی اپلیکیشن کو سپورٹ کریں گے. جہاں تک آپ کے بردر ان لا کا تعلق ہے تو اگر اپلیکیشن کے ساتھ وہ اپنی بینک اسٹیٹمنٹس اور پے سلپ جمع کرانا چاہتے ہیں ایز اے تھرڈ پارٹی سپورٹر کے وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے تو بالکل جمع کرا دیں, اس سے آپ کے کیس کے زیادہ اچھے چانسز بنیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ملک صاحب میرے پاس انڈیفینیٹ ہے کافی لانگ ٹائم سے. ٹھیک. 2005 کو میں نے نئے پاسپورٹ پہ اپنا انڈیفینیٹ انڈوز کروایا تھا. ٹھیک. اور 2010 میں پھر دوبارہ پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تھا پاکستانی. اچھا. اور میں نے رینیو کروایا تھا. میں ریسنٹلی پاکستان گیا ہوں. ٹھیک. تو واپسی پہ انہوں نے بائی مسٹیک میرے پرانے پاسپورٹ پہ جہاں انڈیفینیٹ لگا ہوا ہے جو 2005 کو رینیو ہوا اور 2007 میں نے انڈیفینیٹ اسٹیکر والی جو انڈوز کروائی تھی اس کے اوپر انہوں نے بائی مسٹیک میرا جو ہے وہ انٹری کی اسٹیمپ لگا دی ہے میرے پرانے پاسپورٹ پہ. ایک تو یہ چیز بتا دیجیے, دوسری چیز یہ بتا دیجیے اگر میں نیشنلٹی کے لیے اپلائی کروں اس کے لیے کوئی کام کا ہونا ضروری تو نہیں ہے, کیا کیا ڈاکومنٹ چاہیے. اور تیسری بات آخری بات, اگر میں پاکستان جاتا ہوں ان فیوچر کیونکہ میری مام کافی بیمار ہیں, اگر مجھے جانا پڑ جاتا مجھے کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی آتے جاتے. یہ سوالوں کا جواب دے دیجیے, آپ کی بہت مہربانی. خدا حافظ. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے, اگر تو امیگریشن آفیسر نے آپ کے پرانے پاسپورٹ کے اوپر اسٹیمپ لگا دی ہے تو اس کا آپ کو کوئی فکر کرنے والی بات نہیں ہے, نہ ہی کوئی پریشانی والی بات ہے. اس کا آپ کی انڈیفینٹ کے اوپر کسی قسم کا کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا. جہاں تک نیشنلٹی کا تعلق ہے تو اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ کام کریں. تو وہ یہ کہ جس طرح میں پروگرام کے شروع میں بتا رہا تھا کہ اگر آپ 6 اپریل سے پہلے اپلیکیشن جمع کراتے ہیں تو ہوم آفس کی جو فی ہے وہ 874 پاؤنڈز ہے. 6 اپریل کے بعد جمع کراتے تو 906 پاؤنڈز ہوگی. تو جہاں تک آپ کے ٹریول کرنے کا تعلق ہے تو بالکل آپ پاکستان ٹریول کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو آنے جانے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انلیس کہ آپ کنٹینیوسلی 2 سال سے زیادہ یو کے سے باہر رہتے ہیں, پاکستان رہتے ہیں یا کسی اور کنٹری. اس صورت میں جو آپ کا انڈیفینٹ ہے وہ آٹومیٹکلی کینسل ہو جاتا ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ میں ریفیوجی اسٹیٹس پہ ہوں یہاں اور ابھی میرے 5 سال پورے ہو گئے ہیں. ٹھیک. تو میری وائف جو ہے وہ میرے 1 سال کے بعد وہ فیملی ری یونین ویزے پہ یہاں آئی تھی. ٹھیک. تو ابھی ہم نے انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے, تو میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا میری وائف کو لائف ان دا یو کے ٹیسٹ یا انگلش اس کو پوری کرنی پڑے گی ٹھیک یا نہیں پلیز. ٹھیک. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ایز اے ڈیپینڈنٹ اپلائی کر رہی ہیں تو کیونکہ آپ کے پاس ریفیوجی اسٹیٹس ہے تو نارملی آپ ایگزمپٹ ہوتے ہیں, تو نہ ہی آپ کو چاہیے نہ ہی آپ کی وائف کو چاہیے ہوگا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی وعلیکم السلام. سر میں کوشچن کرتا ہوں, میں نے آواز بند کی ہے, پلیز آپ دوبارہ اس میں میرا جو ہے نا جواب دے دیں. جی تھینک یو ویری مچ. سر یہ بات یہ ہے کہ میں 2007 میں آیا تھا لاسٹ ٹائم, تو اوور اسٹے ہو گیا تھا. تو اس میں جو ہے میں پکڑا گیا گھر سے, تو میں نے ہیومن رائٹ سیکشن 8 کا جو ہے وہ اپنا جو ہے نا وہ کیس کر دیا. تو اس میں مجھے 15 دن کے بعد اکنالجمنٹ آ گئی تھی, لیکن ابھی تک فیصلہ نہیں آیا. اچھا. کوئی فیصلہ نہیں آیا. پھر پچھلے سال جو ہے ریمائنڈر بھیجا, کوئی فیصلہ نہیں آیا. مئی میں 2013 میں ریمائنڈر بھیجا, کچھ جواب نہیں دیا انہوں نے. پھر میں نے 1 مہینہ پہلے ایم پی کے پاس گیا تھا, ایم پی نے بھی لیٹر بھیجا ہوا, ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یہ لاسٹ میں ویک پروگرام سن رہا تھا کسی اور وکیل ملک لا کا ہی, تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ FLRO FP کا ایک آیا ہے نیا قانون کو 2-3 مہینے پہلے, ابھی میچور نہیں ہوا. وہ 10 سال اگر کوئی اوور اسٹے ادھر ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. کیا میں اس میں آتا ہوں یا نہیں؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپلیکیشن اپنی پہلی کب جمع کرائی تھی؟ سر میں نے اپلیکیشن 2008 اکتوبر میں 2008 اکتوبر میں جمع کرائی تھی. اور اس ٹائم آپ نے فی پے کی تھی ہوم آفس کی کہ نہیں پے کی تھی؟ جی کی تھی سر 400 پاؤنڈ تقریباً. 400 پاؤنڈ. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا. اگر 2008 میں آپ نے باقاعدہ ہوم آفس کو فی پے کی تھی, اپلیکیشن جمع کرائی تھی, تو ڈیفینیٹلی ابھی تک آپ کے کیس کے اوپر ڈیسیجن ہو جانا تھا.
तो बेहतर आप फौरी तौर पर किसी अच्छे से वकील से जाके मिले, उनको अपनी सारी फाइल बताएं, वो देख के बताएंगे कि इधर आपकी अभी भी एप्लीकेशन पेंडिंग है या कहीं होम ऑफिस ने पहले आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज करके तो नहीं भेज दी। तो अगर तो अभी तक एप्लीकेशन पेंडिंग है तो उसका एक हल ये है कि आप इस मैटर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि होम ऑफिस अपनी पावर्स अब्यूज कर रहे हैं। अगर तो 2008 से अभी तक उन्होंने आपके केस के ऊपर डिसीजन नहीं किया तो अभी उनको आपके फेवर में डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज करके 2.5 years की डिस्क्रिप्शन लीव देनी चाहिए। तो बहरहाल अगर एमपी ने ऑलरेडी लिखा है तो बेहतर है कि वेट करें, एमपी को मसूले रिस्पांस करके कोई 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर बता देंगे कि आपके केस की क्या सूरत हाल है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। सर जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी टियर 1 वर्क परमिट पे हूँ, यहाँ पे कंपनी का मेरे पास वर्क परमिट है। ठीक। और मैं अपनी वाइफ को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। मेरी वाइफ जो है पाकिस्तान में उन्होंने आइल्स किया हुआ एकेडमिक, आई नो कि आइल्स जनरल चाहिए होता है इस वीजा के लिए, स्पाउस वीजा के लिए। ठीक। आपके पास अभी एकेडमिक कौन सा वीजा है जी आपके पास? मेरे पास टियर 1 जनरल है। ठीक। तो पहली चीज तो ये है कि आपकी वाइफ को तो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करने की नहीं जरूरत, क्योंकि वो तो उन लोगों के ऊपर लागू होती है जिनको इधर सेटलमेंट मिली है, जिनके पास इंडेफिनेट है या फिर जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। तो ना ही आपके पास इंडेफिनेट है ना ही ब्रिटिश पासपोर्ट, आपके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन है। तो आपके वाइफ के ऊपर इंग्लिश वाली लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है। बुनियादी तौर पे आपको यही सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आप दोनों की शादी रजिस्टर हो गई है, आपके अकाउंट में इतने फंड्स अवेलेबल हैं कि आप अपनी वाइफ को इधर अकोमोडेट और मेंटेन कर सकें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। जी जी फरमाए। जी जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी जी मैं यहाँ टियर 1 जनरल पे हूँ। ठीक। मैंने फैमिली के लिए पाकिस्तान से अप्लाई किया था और वो रिफ्यूज हो गया केस। अच्छा जी। उसमें एक तो मैरिज सर्टिफिकेट जो था वो ओरिजिनल वाला हम नहीं लगा सके, यानी कॉपी दी हुई थी। ठीक। तो दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट पे उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन किया था कि आपने सेम डेट पे इशू करवाए। ठीक। अभी मैंने अपील कर दी थी और उसके बाद रिसेंटली रिव्यू भी डाल दिया है। अच्छा। क्या हेयरिंग से पहले हम रिव्यू और इसका कितना टाइम लगेगा? और अभी मैंने ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट भी उनको भेज दिया है रिव्यू में। ठीक। और मुझे ये बताएं कि जब एप्लीकेशन पाकिस्तान से जमा कराई थी तब ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट आपने जमा कराया था कि नहीं कराया था? हुआ था जी, कॉपी जमा हुई थी। ओरिजिनल नहीं हुआ था? जी जी, कॉपी अटेस्टेड कॉपी जो थी वो जमा करवाई थी। वो अटेस्ट किसने की थी? वो तहसील काजी ने की हुई थी, जिस जहाँ से जी रजिस्टर्ड था वहाँ से तहसील काजी ने की हुई थी अटेस्टेड। वो अभी जी अभी जो है वो ओरिजिनल रिव्यू में हमने भेज दिया उनको। ठीक ठीक है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बहरहाल अभी अगर आपने अपील कर दी है और अपील में आपने ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट जमा करा दिया है तो फिर पेशेंटली वेट करें। थोड़े अरसे में जो पाकिस्तान में ब्रिटिश हाई कमीशन है वो यहाँ पे कोर्ट को इन्फॉर्म करेंगे कि इधर आपके केस में वो अपना पुराना डिसीजन मेंटेन कर रहे हैं या फिर वो वापस ले रहे हैं। तो अगर तो वो मेंटेन करते हैं तो फिर आपको कोर्ट में हेयरिंग डेट मिलेगी। अगर वो विड्रा कर देते हैं तो वो एक नया डिसीजन करेंगे तो जो आपकी वाइफ के फेवर में भी हो सकता है। तो फिलहाल अगर आपने अपील की हुई है, आपको कोर्ट से नोटिस ऑफ पेंडिंग अपील मिल चुका है, मेरा ये मशवरा है कि आप पेशेंटली वेट करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी हेलो नमस्ते। नमस्कार। मैं यहाँ पे 2004 से हूँ, मैं ओवर से हूँ यहाँ पे। ठीक। और मेरा एक बच्चा भी है। ठीक। 3 साल का है। ठीक। और मैं फैमिली के साथ रह रही हूँ, लाइक इन लॉज फैमिली, मेरे हस्बैंड साइड की फैमिली है। मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन इन बैक होम अच्छी नहीं है और यहाँ पर भी मैं मेरे पति से मुझे इतनी बनती नहीं है, मगर बिकॉज ऑफ माई सन तो आई हैव टू स्टे विथ हिम बिकॉज आई हैव नो ऑप्शन, बिकॉज मेरा यहाँ पे स्टे भी नहीं है और मुझे इसका बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं है। सो यू नो आई जस्ट काइंड ऑफ सफरिंग एंड आई एम लिविंग इन द फैमिली एंड बिकॉज ऑफ देम तो वो लोग मुझे रखते हैं पर इस तरह के बेटे की वाइफ के बेटे की बच्चे की माँ है, इस तरह से यू नो वही होता है। पर स्टिल मेरे बच्चे के लिए मैं स्टे टुगेदर और मेरे हस्बैंड का स्टूडेंट वीजा है।
ٹھیک اور ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. بہتر ہے کہ آپ کسی اچھے سے وکیل کے پاس جائیں، ان کو ساری چیز بتائیں کہ کب آئے تھے، بچے کی کتنی ایج ہے، ہسبینڈ کا کتنا ویزا ویلڈ ہے، ادھر بچے کے پاس ویزا ہے ڈپینڈنٹ کے نہیں ہے، تو ہیومن رائٹس کی بیسس کے اوپر آپ اپلیکیشن جمع کرا سکتی ہیں. مگر بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے صلاح کریں، وہ آپ کو ڈاکومنٹس بتائیں گے کون کون سے چاہیے جس سے آپ اپلیکیشن ہوم آفس میں جمع کرا پائیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا چلتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. آپ ٹی وی دیکھتے رہیے گا، چند ہی لمحوں میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے لائن پر انتظار کریں، ہم بنا وقت ضائع کیے ہوئے کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو جی. ہاں جی، میں سپوز ویزے سے میں اپلائی کرنا ڈیفینیٹ سے کری ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک، آپ کا ویزا کب ختم ہو رہا ہے؟ میرا تو مئی میں. ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. بنیادی طور پہ اگر آپ کو 2 سال کا اسپاؤس ویزا ملا تھا تو ابھی آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو ایک تو آپ کے پاس لائف ان دی یو کے ٹیسٹ ہونا چاہیے، ساتھ میں آپ کے پاس ایک انگلش لینگویج کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے جو B1 لیول کی ایکویلنٹ ہو. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس 2 سال کا ایویڈنس ہو کہ آپ اپنی وائف کے ساتھ رہتے رہیں، جس میں بینک اسٹیٹمنٹس ہو جاتی ہیں، کوئی یوٹیلٹی بل ہو گئے ہیں، NHS کے ڈاکٹرز کے پیپر ہو گئے، کونسل ٹیکس بل ہو گئے، کوئی موبائل فون وغیرہ کے بل ہو گئے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کام کر رہے ہیں یا آپ کی وائف کام کر رہی ہے تو پے سلپس اور P60 جمع کرانے پڑیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں بشرا بات کر رہی ہوں. جی فرمائیں. جی میں نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بات کرنی ہے، ان کے کیس کے بارے میں. جی. میں ہسبینڈ کو 12 سال ہو گیا اس کنٹری میں، وہ آئے تھے اسٹوڈنٹ آئے تھے. ٹھیک. تو انہوں نے پھر PSW کیا، تو پھر HSMP کیا. ٹھیک. اس کے بعد 60 پاؤنڈ سے ریفیوز ہو گیا. اچھا. تو پھر انہوں نے ریفیوز کیا، تو اس کے بعد ہماری شادی ہوئی ہے، تقریباً سال ہوا نا، تو اب ایک بچہ بھی ہے ہمارا. ٹھیک. تو بچہ بھی 2-3 ہفتے کا. تو اب ہم انہوں نے دسمبر میں ریفیوز کر دیا تھا دوبارہ. تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ بچے کے بیس پہ ہو سکتا ہے ان کا، یا اور آپ کا کیا اسٹیٹس ہے؟ میرا اپنا، میں برٹش ہوں. ٹھیک ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ کے ہسبینڈ کے پاس آپشن ہے کہ وہ بچے کے گراؤنڈز کے اوپر اپلیکیشن ہوم آفس میں جمع کرائیں، کیونکہ بچہ برٹش نیشنل ہے، ساتھ میں آپ سے اگر شادی ہوئی ہے تو اس گراؤنڈز کے اوپر ہوم آفس میں اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں، ان کو ساری بات تفصیل سے بتائیں کہ وہ کب آئے تھے، کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ، اور جو ان کی ٹائر 1 جرنل کی ایکسٹینشن تھی وہ کب ریفیوز ہوئی، اس کے بعد دسمبر میں کون سا ان کا کیس ریفیوز ہوا، ادھر اپیل کا رائٹ تھا یا نہیں تھا. تو ان اینی ایونٹ ابھی وہ بچے کے گراؤنڈز کے اوپر فریش اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں. تو بالکل ان کو آگے جا کے اسٹے یہاں پہ مل جانا چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم میرا نام روبینہ سید ہے. مجھے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا تھا، 2 بچوں کے بارے میں. میرے لاسٹ ایئر نا 16 سال کے بعد ان کو انڈیفینٹ ملا ہے. ٹھیک. تو سب کہہ رہے ہیں کہ اس میں نا آپ کو ٹیسٹ نہیں پاس کرنا پڑے گا، جو سٹیزن والا لائف UK ہے نا، وہ نہیں پاس کرنا پڑے گا. کیا یہ صحیح ہے؟ اور 1 سال کے بعد کب پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے، اور کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی، اور کیا کہتے ہیں یہ ٹیسٹ پاس ضروری کرنا ہے کہ نہیں، کیونکہ کتنے لانگ ٹائم میں ملا ہے تو شاید نہ کرنا پڑے گی. اور آپ کے ہسبینڈ کی ایج کتنی ہے؟ جی ان کی عمر کتنی ہے؟ ایج 52-53 ہے. 52-53. ٹھیک ہے آپ کی ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. نہیں جی، آپ کے ہسبینڈ کو لازمی ہے کہ اگر وہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو بالکل ان کو لائف ان دی یو کے ٹیسٹ بھی چاہیے ہوگا، ساتھ میں B1 لیول کا ایک انگلش ایگزام کا سرٹیفکیٹ بھی چاہیے ہوگا. تو صرف ایگزامشن انہی لوگوں کو ہے کہ جن کی اگر تو ایج اوور 65 ہے، یا پھر اگر کوئی انڈر 18 ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی مینٹلی انفٹ ہے تو ان کو ایگزامشن ہے. تو آپ کے ہسبینڈ کو بالکل لازمی طور پہ انگلش ایگزام دینا پڑے گا، لائف ان دی یو کے ٹیسٹ چاہیے ہوگا، اس کے بعد ہی وہ نیشنلٹی کے لیے اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے.
جی فرمائیں. جی السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ میں آئی ہوں یہاں پہ 2005 میں اور میرا 9 سال خراب ہے اور 2 بیٹیاں بھی ہیں. ایک بیٹی اب جولائی میں جو ہے 7 سال ہونے والی ہے, 7 ایئر کمپلیٹ کر لی. تو ہم نے جو ہے 2006 میں جو ہیومن رائٹس میں ڈالے تھے کیس پر, کیس ریفیوز ہو گیا اور ابھی تک ہمیں کوئی جواب نہیں آیا ہے اور بس وہ پروسیجر چلتا جا رہا ہے پر ابھی ہمیں ہمارے کیس پہ کیا جواب مل سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اس ٹائم اگر آپ کا کوئی اپلیکیشن پینڈنگ ہے یا کیس چل رہا ہے تو پیشنٹلی ویٹ کریں. جب بچوں کو 7 سال سے زیادہ عرصہ ہو جاتا ہے جو کہ جولائی میں ہو جائے گا, پھر ہوم آفس میں آپ ایک فریش اپلیکیشن جمع کرا سکتی ہیں انڈر پیراگراف 276 ADE بچوں کے گراؤنڈز کے اوپر, آرٹیکل 8 کی بیسس کے اوپر, سیکشن 55 کی بیسس کے اوپر. اس ٹائم ہوم آفس کو بتا سکتی ہیں کہ ابھی آپ کے بچوں کو 7 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اور ہوم آفس والے جو چلڈرن کنسیشن پالیسی ہے اس میں آپ کے فیور میں ڈسکرشن ایکسرسائز کر کے آپ کو یہاں پہ ڈسکرشن لیو گرانٹ کریں. تو فی الحال اگر کوئی چیز چاہ رہی ہے یا پینڈنگ ہے تو پیشنٹلی ویٹ کرنے والی بات ہے. جولائی کے بعد ایک فریش اپلیکیشن ہوم آفس میں دے دیجیے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. بھائی جان میں نے نا 2003 کے اندر اس کنٹری کے اندر آیا تھا, میں لانگ اوور اسٹے ہو گیا تھا, لیکن میں نے 2012 میں نا فرسٹ ٹائم FL اوارڈ جمع کروائی تھی جس کا ڈیسیژن انہوں نے مجھے 1 سال بعد ریفیوز کر کے بھیج دیا تھا. تو میں نے اس کے بعد دوبارہ پھر ریکنسیڈرنگ کے لیے پیپر جمع کروائے جوڈیشنری کے لیے, لیکن وہ وکیل یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو اپیل کا حق نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے وہ آپ کو کچھ نہ کچھ گرانٹ کر دیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ 10 ایئرس تو مجھے ہو گئے اس کنٹری کے اندر, لیکن اوور اسٹے ہو گئے بغیر انلیگل طریقے سے, میں انلیگل طریقے سے ہی رہا ہوں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں مجھے ڈیسیژن آئے گا تو کب تک آ جائے گا یہ جو ریکنسیڈرنگ کا, اور اس کے علاوہ اگر یہ مجھے اس میں دفعہ بھی ریفیوز کرتے ہیں تو میں دوبارہ کوئی اپلیکیشن کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ شکریہ میرے کو. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل یہ جو آپ نے ریکنسیڈریشن کی اپلیکیشن بھیجی ہے اس کی کوئی لیگل بیسس نہیں ہے اور نہ ہی ہوم آفس کے اوپر لیگل اپلیکیشن ہے کہ وہ آپ کی اپلیکیشن کے اوپر فیصلہ کریں, کیونکہ جب ہوم آفس نے آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کی تھی انہوں نے کلیئرلی مینشن کیا تھا کہ اس میں آپ کو اپیل کا بھی رائٹ نہیں ہے, نہ ہی وہ فردر آپ کا کیس کنسیڈر کریں گے. تو ابھی آپ کے پاس ایک تو آپشن یہ ہے کہ اگر آپ جوڈیشل ریویو کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں. اگر جوڈیشل ریویو پینڈنگ ہوگا تو اس کا ڈیفینیٹلی کورٹ والے آپ کو ڈیسیژن دیں گے, یا پھر ہوم آفس والے آپ کو اپیل کا بھی رائٹ دے سکتے ہیں. پھر آپ اپنا سارا کا سارا کیس ایک جج کے سامنے رکھ سکتے ہیں. تو بہرحال بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملے, ان کو اپنا سارا پیپر دکھائیں کہ یہاں پہ ادھر آپ کے کوئی ٹائز ہیں یا نہیں ہیں, تو وہ دیکھ کے آپ کو بتا دیں گے کہ کتنے چانسز ہیں کہ آپ کو یہاں پہ اسٹے ملے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم سر. میں امت بول رہا ہوں اسلو سے. وعلیکم السلام. جی 2010 میں آیا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ. ٹھیک. تو اس کے بعد میں نے 2012 میں پولش لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی اکتوبر میں. ٹھیک. تو سر ابھی میرا ڈسپیوٹ چل رہا ہے اس لڑکی کے ساتھ. وہ کہہ رہی ہے تیرا ویزا میں کینسل کروا دوں گی کسی وجہ سے. میرے کو بیک پین کی پرابلم ہے. ٹھیک. تو اس کی وجہ سے ڈسپیوٹ کافی چل رہا ہے میرا نا. اچھا, تو ایسا ہے کہ میرا کینسل کروا سکتی ہے ویزا؟ بالکل جی, آپ کی وائف آپ کا ویزا کینسل کرا سکتی ہیں, کیونکہ یہ جو ابھی آپ کو 5 سال کا ریزیڈنس پرمٹ ملا یہ اسی گراؤنڈ سے ملا ہے کہ آپ یورپین نیشنل کے فیملی ممبر ہیں. تو اگر کل کو آپ کی سیپریشن ہو جاتی ہے اور وائف ہوم آفس کو چٹھی لکھتی ہیں یا انفارم کرتی ہیں تو ہوم آفس والے آپ کو گھر کے ایڈریس پہ پیپر وغیرہ بھیجیں گے اور انفارم کریں گے, کیونکہ ابھی آپ کے سرکمسٹانسز چینج ہو گئے ہیں اور اس لیے وہ آپ کا جو 5 سال کا ریزیڈنس پرمٹ ہے وہ کینسل کریں گے, مگر آپ کو اپیل کا رائٹ دیں گے اور پھر آپ اپیل کر سکتے ہیں جج کے سامنے. ہیومن رائٹس کی بیسس کے اوپر ریلائی کر سکتے ہیں کہ کن وجوہات کی بیسس پہ آپ کی سیپریشن ہوئی ہے, آپ نے کس حد تک اپنی یہاں پہ لائف اسٹیبلش کر دی ہے, آپ اپنے کنٹری پاکستان واپس کس لیے نہیں جا سکتے. تو جج یہ سارے سرکمسٹانسز کنسیڈر کر کے آپ کی اپیل کے اوپر ڈیسیژن کرے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو. جی فرمائیں. سر میں پوچھنا چاہتا سا جی پوچھنا چاہتا تھا کہ میں ڈیپینڈنٹ ویزے پہ ہوں. ٹھیک. اور 2010 میں آیا تھا میں. ٹھیک. تو سر مجھے کوئی رول یہ پتہ چلا ہے کہ 5 سال جو ڈیپینڈنٹ ویزے پہ ادھر ٹیکس پراپر پے کرے گا وہ انڈیفینیٹ اپلائی کر سکتے ہیں. کیا یہ سچ ہے؟ اور آپ کی وائف کا کیا اسٹیٹس ہے ابھی؟ سوری وائف کا کیا اسٹیٹس ہے؟ جی میری وائف اسٹوڈنٹ ہے. اسٹوڈنٹ. اور آپ کا ویزا کب تک ویلڈ ہے؟
جی میرا ویزا ابھی میرے پاس 2.25 سال کا ویزا اور پڑا ہے اور مجھے آلریڈی 4 سال ہو چکے ہیں اور 2.25 سال کا اور ویزا پڑا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. نہیں جی, اس طرح کا کوئی رول ریگولیشن نہیں ہے. تو مینلی کیونکہ آپ ڈیپینڈنٹ ویزا, آپ کو ویزا ملتا ہی اسی گراؤنڈز کے اوپر ہے کیونکہ آپ کا جو مین اپلیکیٹ ہے وہ یہاں پہ ہے. تو اگر کل کو آپ کی وائف واپس چلی جاتی ہے یا پھر آپ کی سپریشن ہوتی ہے تو آپ کا ویزا ہوم آفس والے کینسل کر سکتے ہیں. تو بہرحال اگر ابھی آپ کے پاس 2.25 سال کا ویزا پڑا ہے, وائف آپ کی کالج جا رہی ہیں, تو پیشنٹلی ویٹ کریں. قانون, پالیسی, رولز آئے دن چینج ہوتے رہتے ہیں. مائٹ بھی کوئی 2 سال بعد یا 1.5 سال بعد کوئی آپ کی وائف کے لیے بہتر آپشن آئے تو اس میں وہ سوئچ کر سکتی ہیں. ساتھ میں آپ کو بھی ڈیپینڈنٹ ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم عادل صاحب. میری ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے اپنے دوست کے بہاف پر کہ میں نے ان کے ڈیپینڈنٹ ویزے کے بارے میں پتا کیا تھا 10 ایئرز کیٹیگری کے. جی بالکل. تو میں بیسیکلی ابھی میری ایک اور دوست سے بات ہوئی ہے, ان کی وائف 2011 کی جنوری میں آئی تھی. ٹھیک. اور انہوں نے ابھی اپنا کیس پٹ کیا ہے اور ان کا ILR لگ گیا. ٹھیک. وہ دونوں کا کٹھا لگا ہے. ٹھیک. تو آلموسٹ سملر کیس ہے کہ یہ 2011 کی جون میں آئی ہیں ان کی وائف اور ایز اے پوسٹری ورک ڈیپینڈنٹ ویزے پہ آئی ہیں. اب وہ انٹرپرونر ڈیپینڈنٹ ویزے پہ ہیں. ٹھیک. ان کا اگلے سال جو ہے وہ 10 ایئرز کیٹیگری پوری ہو رہی ہے, 10 ایئرز ٹائم پورا ہو رہا ہے. ٹھیک. اور لیکن انٹرپرونر آئی تھنک ان کا فردر 1.5 ایئر فردر رہتا ہے, لیکن اس سے پہلے اپنا کیس. مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کے فرینڈ تھے جن کی آپ سے بات ہوئی ہے, جن کو ابھی انڈیفینٹ ملا ہے, ان کو کن گراؤنڈز کے اوپر انہوں نے اپلائی لانگ ریزیڈنسی کے بیسس کے اوپر کیا تھا, HSMP کی بیسس کے اوپر کیا تھا, کن گراؤنڈز کے اوپر انہوں نے اپلائی کیا؟ ریزیڈنسی پہ کیا, 10 ایئرز کے اوپر کیا. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. نہیں, اس طرح ہو نہیں سکتا کیونکہ بنیادی طور پہ اگر تو کسی بندے کو 10 سال کی بیسس پہ انڈیفینٹ ملتا ہے تو اس میں مین رول یہی ہے پیراگراف 276AD کہ اس نے 10 سال کمپلیٹ کیے ہیں. تو ڈیپینڈنٹس نے تو 10 سال نہیں کمپلیٹ کیے ہوتے تو اس بیسس پہ ان کو ویزا مل ہی نہیں سکتا. تو مائٹ بھی مجھے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے کسی کیٹیگری میں اپلائی کیا ہوگا انڈیفینٹ کے لیے, یا پھر اگر ان کے پاس ٹائر 1 جنرل ہوگا اس بیسس کے اوپر انہوں نے انڈیفینٹ کیا ہوگا, اس میں پھر ڈیپینڈنٹ کے لیے ایٹ دا سیم ٹائم انڈیفینٹ کے لیے اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرا یہ سوال ہے کہ مجھے ابھی 15 مارچ کو آن دی بیسس آف لانگ ریزیڈنسی ILR ملا ہے. ٹھیک. اور میری مسز کو اسپاؤس ویزا ملا ہے 2.5 ایئرز کا. ٹھیک. تو میری مسز جو ہے وہ تقریباً 6.5 سال سے میرے ساتھ ایز اے اسٹوڈنٹ ڈیپینڈنٹ رہ رہی تھی. ٹھیک. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں ابھی ان کے لیے انڈیفینٹ اپلائی کر سکتا ہوں کیونکہ وہ تقریباً 6.5 سال سے میرے ساتھ رہ رہی ہیں, یا مجھ کو 5 سال اور ویٹ کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جس طرح میں پہلے کالر کے جواب میں بتا رہا تھا, آپ کی وائف کو 5 سال اسپاؤس ویزے کے اوپر کمپلیٹ کرنے پڑیں گے, اس کے بعد وہ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں. کیونکہ یہاں پہ زیادہ لوگ کنفیوز یہ ہوتے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ جب انڈیفینٹ لانگ ریزیڈنسی کی بیسس کے اوپر ملتا ہے تو ڈیپینڈنٹس کو بھی ساتھ مل سکتا ہے, جو کہ نہیں ہے. کیونکہ لانگ ریزیڈنسی اٹ سیلف ایک کیٹیگری نہیں, وہ صرف ایک رول ہے کہ اگر کسی بندے کو یہاں پہ 10 سال ہوں, بے شک وہ ڈیپینڈنٹ ہے, مین اپلیکینٹ ہے, کسی اسٹیٹس کے اندر اگر ان کو 10 سال یہاں پہ کنٹینیوس گزر جائیں وہ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, صرف اور صرف اسی گراؤنڈز کے اوپر کہ ان کو 10 سال کمپلیٹ ہو گئے. تو جو ڈیپینڈنٹ ہے, اگر ڈیپینڈنٹ کو 10 سال نہیں ہوئے تو وہ اس گراؤنڈز کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتا. تو ابھی آپ کی وائف کو یہی چاہیے کہ 2.5 ایئرز ویٹ کریں, 2.5 سال کے بعد ان کو فردر 2.5 ایئرز کی ایکسٹینشن ملے گی. جس دن ان کے 5 سال کمپلیٹ ہوں گے اسپاؤس ویزے کے اوپر, یا تو وہ اس ٹائم اپلیکیشن جمع کرا سکتی ہیں انڈیفینٹ کے لیے, یا پھر اس سے پہلے ان کے 10 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو جس دن ان کے 10 سال کمپلیٹ ہوں گے تو بالکل جو سیم اپلیکیشن فارم ہے سیٹ LR, اس کے اوپر وہ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کریں گی کہ ابھی ان کے اپنے 10 سال کمپلیٹ ہو گئے, ان کو انڈیفینٹ پیراگراف 276AD کے اندر ملنا چاہیے, اور ہوم آفس والے اس ٹائم پہ ان کو انڈیفینٹ گرانٹ کریں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. Hello. Yes. Hi, my brother's recently got married from Pakistan and he's applying for a spouse visa. Just like to know, he's self-employed. Just like to know if you could tell me what the financial requirements are. Okay, thank you for your call. Well, for your brother, if he wants to sponsor his wife, then he needs to satisfy the Home Office that his income is more than 18,600, and thereafter his wife will be able to put an application from Pakistan. Thank you for your call. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
عادل صاحب آپ کا پروگرام تو بہت اچھا ہوتا ہے, ہم سنتے رہتے ہیں. تھینک یو. تو میرا نام طاہر احمد ہے جی, اور میں 2002 میں آیا تھا یو کے میں, آپ کے سالم اپلائی کیا تھا. ٹھیک. تو مجھے 2009 میں مجھے ڈسکریشنری لیو ملی تھی. ٹھیک. اس میں میں نے اپنے بچوں کو بھی پاکستان سے بلایا اور وہ کو ویزا مل گیا تھا. یہاں ادھر کورٹ میں نے اپیل کی تھی, پھر میں ان کو ویزا مل گیا. ٹھیک. تو 16 جون کو لندن میں آئے تھے میرے فیملی. ٹھیک. تو میرا ویزا 4 مارچ 2012 کو میرا ویزا ختم ہوتا تھا. ٹھیک. تو HPDL میں نے اپلائی کیا ہے. اس میں اس اپلیکیشن میں فیملی ڈپینڈنٹ کا ایک فارم ہے, اس میں نے سارے اپنے بچوں کا, بیوی کا نام دیا, فوٹو میں نے بھیجی ہے ہوم آفس میں وکیل کے ذریعے. ٹھیک. اور میرے وکیل نے سب کچھ بھیجا, فوٹو اور پاسپورٹ کی فوٹو کاپیاں بھی. ٹھیک. اور میری اپلیکیشن بھی بھیجی گئی. اور ابھی 2 سال ہو گئے ہیں, تو مجھے انہوں نے کوئی جواب نہیں بھیجا ہوم آفس والوں نے. تو مجھے یہ میں نے پوچھنا ہے کہ مجھے کون سا ویزا ملے گا. ٹھیک ہے, آپ کی ٹھیک ہے, آپ کی کال کا بہت شکریہ. بالکل آپ کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا, کیونکہ نارمل جو اپلیکیشن فارم آپ نے فل کیا تھا وہ آپ کو فل کر کے بھیجنا نہیں چاہیے تھا. سمپل آپ کو اس ٹائم FLRO فارم فل کر کے بھیجتے. ابھی تک مجھے پورا یقین تھا کہ آپ کو اور فیملی کو 3 سال کی فردر ایکسٹینشن ہو جاتی. تو کیونکہ میں نے دیکھا ہے بے شمار لوگوں کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہوا ہے کہ وہ جو HPDL فارم ہے وہ فل کر کے بھیج دیتے ہیں. وہ یوزلی آپ کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا. وہ تب اپلائی ہوتا اگر آپ کو آپ کا اسائلم اپروو ہوتا, آپ کو ہیومینٹیرین پروٹیکشن ملتا. تو یہ آپ کے ساتھ سیناریو نہیں تھا. آپ کا اسائلم ریفیوز ہو گیا تھا, آپ کو 2009 میں ڈسکریشن لیو ملی تھی. تو آپ نے اپلیکیشن فارم ہی بنیادی طور پہ غلط بھیجا, جس کی وجہ سے ابھی 2 سال ہو گئے آپ کے کیس میں کوئی جواب نہیں آیا. تو فوری طور پہ کسی اچھے وکیل سے جا کے ملیں, ایک نئی اپلیکیشن ہوم آفس میں بھیجیں FLR-FP. ہوم آفس کو آپ کو فی پے کرنی پڑے گی اور پھر ویریشن کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا. اور وہ اگر بھیجتے ہیں تو 6 ماہ کے اندر اندر آپ کو اور فیملی کو 3 سال کی فردر ایکسٹینشن مل جائے گی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے پوچھنا تھا کہ میں 2011 میں آیا تھا جولائی, اور میں نے اکتوبر میں 2013 میں میرا ویزا ختم ہو رہا تھا. میں نے اکتوبر میں اپلائی کیا تو مجھے انہوں نے انڈیفینٹ اپلائی کیا تھا, لیکن مجھے انہوں نے ایکسٹینشن دی, فردر لیو ٹو ریمین. کہ میرے 6 پوائنٹ لگے ہوئے تھے, اور پلس میری کہہ رہے تھے آپ کی 195 سم تھنگ ہونی چاہیے پر ویک انکم, کیونکہ آپ کی ایک بیٹی ہے تو آپ کی 165 ہے. اب میں نے انکم تو میری بڑھ گئی ہے, اور 6 پوائنٹ جو ہے میرے مارچ 2000 یہ جو 8 مارچ کو گزرے ہیں 2 سال پورے ہو گئے. ٹھیک. میں نے پوچھنا تھا میں انڈیفینٹ اگر اپلائی کرنا چاہوں, ایک تو مجھے وہ کورس کرنا پڑے گا لیول B والا جو ہے, ٹھیک, اس کے علاوہ میں کب اپلائی کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل انڈیفینٹ کے لیے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو B1 لیول کا آپ کو کورس کرنا پڑے گا. انڈیفینٹ کے لیے آپ ابھی اپلائی نہ کریں, نہ ہی کوئی فائدہ ہے, کیونکہ پھر وہ مسئلے آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کر دیں گے. کیونکہ جو آپ کی ڈرائیونگ کنوکشن ہوئی ہے وہ 4 سال بعد سسپینڈ ہوگی. تو ابھی صرف 2 سال ہوئے تو 2 سال اور ویٹ کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ کا ویزا ختم ہو رہا ہو تو بہتر ہے کہ آپ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کریں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم جی, میں 2 کوشچن ہیں. پہلا کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ PSW سے 50,000 کے روٹ پہ اپلائی کر رہے ہیں ایز این انٹرپرینور, تو اگر تو پیسے کسی تھرڈ پارٹی کے اکاؤنٹ میں ہیں تو آپ کو ایفیڈیوٹ چاہیے. میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر پیسے آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں ہیں لیکن وہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہے, تو اس صورت میں جو ہوم آفس کا فارم ہے آخر میں وہ ایک سگنیچر کے ساتھ اپلیکینٹ کے نیچے بھی سگنیچر ہوتے ہیں کہ یوٹیلیٹی کمپنی, اگر آپ کا جوائنٹ بینک اکاؤنٹ ہے تو سائن کروا لیں. اچھا یہ ہے کہ پیسے تو میرے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں, اور لیکن یہ اکاؤنٹ پہ ٹائٹل آف اکاؤنٹ میں ایک اور بھی ہیں صاحب, تو کیا اس صورت میں ایفیڈیوٹ چاہیے ہوگا یا نہیں چاہیے ہوگا؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ کو جو دوسرا اکاؤنٹ ہولڈر ہے ادھر سے ایک ایفیڈیوٹ چاہیے ہوگا, جس میں وہ کنفرم کرے گا کہ اس کو نہیں کوئی پرابلم, نہیں کوئی آبجیکشن اگر آپ 50,000 پاؤنڈ اپنے اکاؤنٹ سے یا ان کے اکاؤنٹ سے بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی, مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہم نے اسائلم کیا تھا ڈفرینٹ نام سے, ہم ویزے لگوا کے جو آئے تھے وہ دوسرے نام تھے. ٹھیک.
تو بعد میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے 3 سال کے بعد ان کو اپنے اصل نام اور پاسپورٹ کی کاپی وغیرہ سارا کچھ دے دیا تھا. ٹھیک. تو اب وہ یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا 2007 سے اپلیکیشن پینڈنگ ہے جس کا کوئی جواب نہیں آیا. لیکن یہ ہے کہ مسلسل ہوم آفس والے جو ہیں وہ اب بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں پاسپورٹ دیں, کیونکہ ہم اپنا پرانا نام اپنا رکھنا نہیں چاہتے ہیں اصل, کیونکہ وہاں ہمیں خطرہ ہے. تو وہ ہماری اس بات کو اب وہ مان بھی نہیں رہے کہ ہم ان کو آلریڈی کاپیز دے چکے ہیں. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ مطلب کیا کیا جائے, کیونکہ اس میں ہمیں کوئی وہ کہتے ہیں آپ پولیس اسٹیشن جائیں, ادھر جا کے ان کو کمپلین کریں کہ ہمارا لاسٹ ہو گیا ہے یا ہمیں نیا بنوانا ہے, تو وہ آپ کو ایک کمپلین کاپی دیں گے, پھر آپ لے کے اپنی ایمبیسی چلے جائیں. کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ایمبیسی جو ہے وہ کبھی بھی اس قسم کی وہ نہیں کرے گی, وہ کوئی بھی اوتھینٹک ڈاکیومنٹ مانگے گی جس کے اوپر وہ پاسپورٹ ری ایشو کریں گے. لیکن ہم یہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ ہمارے پرانے ناموں سے بنے. تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ ہمیں یا تو دوبارہ ایک کاپی اور پڑی ہوئی ہے پرانی پاسپورٹ کی, تو وہ دے دیے جائے یا ہم پاسپورٹ نئے بنوا کے دے دیں ان کو پاکستانی پرانے ناموں کے. اور آپ کا جو کیس ہے, کیس آپ کا ریفیوز ہو گیا یا کیا ہوا ہے؟ نہیں, وہ ابھی اسٹل پینڈنگ ہے ہمارا کیس, اور آپ ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا انہوں نے. سائن پہ بھی جاتی ہیں؟ سائن پہ جی رپورٹنگ کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں امیگریشن آفیسر؟ جی 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 ٹھیک ہے. پہلے انہوں نے, کیونکہ میرے ہسبینڈ کافی بیمار تھے, اچھا, تو ان کو انہوں نے پہلے 1 مہینے پہ لگایا, پھر 3 مہینے کر دیا تھا. ابھی انہوں نے واپس ان کو 20 ڈیز پہ کر دیا ہے, اور وہ کافی پش اپ کر رہے ہیں نا کہ آپ ہمیں پاسپورٹ دیں, کیونکہ ہمیں آپ کی نا نیشنلٹی کنفرم نہیں ہے کہ آپ کس نیشنل کے ہیں. اور جبکہ ہم ان کو کافی دفعہ بتا چکے ہیں کہ ہم نے اپنے پاسپورٹ سے کاپیز آپ کو دے دی ہیں, لیکن اب نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیا کریں. ٹھیک ہے, آپ کی گال کا شکریہ. بالکل آپ سے پہلے غلطی ہوئی, آپ کو جب اسلم کلیم کیا تھا تو اپنی ایسے ڈیٹیلز کے ساتھ کرتے. تو بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ ابھی آپ کی کوئی اپلیکیشن پینڈنگ ہے, کیونکہ ہوم آفس والے ٹریول ڈاکومنٹ ہو گیا یا پھر پاسپورٹ کے پیچھے تبھی زور دیتے ہیں جب آپ کا کوئی کیس نہیں چل رہا ہوتا, تاکہ فوری طور پہ آپ کے ٹریول ڈاکومنٹ بنے اور ہوم آفس والے آپ کو یہاں سے ریموو کر پائیں. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, ان کو اپنا سارا پیپر بتائیں, وہ دیکھ کے بتائیں گے کہ ادھر ابھی آپ کا کوئی اپلیکیشن پینڈنگ ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو میرا یہ مشورہ ہے کہ ایک فریش اپلیکیشن ہیومن رائٹس کے گراؤنڈز کے اوپر جمع کرا دیں. اگر وہ جمع کرا دیتے ہیں تو پھر ہوم آفس والے ہسبینڈ کو ایک تو منتھلی سائن پہ لگا لیں گے, پلس آپ کے پاس کوئی بیسس ہوگی ادھر رہنے کی, کیونکہ آپ کا کیس پینڈنگ ہوگا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو جی فرمائیں. السلام علیکم. میں ٹیئر 1 جنرل پہ ہوں اور مجھے 10 سال ہو گئے ہیں, 10 سال سے 1-2 ماہ اوپر ہو گئے. تو اس کے لیے کیا ڈاکومنٹس چاہیے؟ اگر 10 سال کے لیے میں اپلائی کرنا چاہوں تو اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جس طرح میں نے پہلے کالر کے جواب میں بتایا تھا, 10 سال کے لیے بنیادی طور پہ ایک ہی کنڈیشن ہے کہ ہوم آفس والے سیٹسفائی ہوں کہ آپ 10 سال کنٹینیوسلی لیگلی ادھر رہتے رہیں. تو اگر آپ کے پاس پچھلے 10 سال کے 1-2 پاسپورٹس ہیں, ایک تو وہ آپ کو جمع کرانے پڑیں گے, ساتھ میں آپ کو لائف ان دی یوکے ٹیسٹ چاہیے, اور اگر آپ نے کوئی B1 انگلش کا ایگزام دیا ہے, آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے, وہ چاہیے ہوگا, یا پھر اگر آپ کی کوئی ڈگری ہے یہاں سے یا پھر پاکستان سے جو کہ ایکویلنٹ ہے UK بیچلرز کے, وہ جمع کرا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ اپنی 1-2 مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹ جمع کرا سکتے ہیں. اور جو ہوم آفس میں اپلیکیشن فارم فل کر کے بھیجیں گے وہ سیٹ LR ہوگا, اور ہوم آفس کی جو فی ہے وہ 1051 پاؤنڈز ہے. تو مجھے پورے یقین ہے کہ اگر ساری چیز ٹھیک رہی تو 6 مہینے کے اندر اندر آپ کی اپلیکیشن کے اوپر ڈیسیجن ہو جائے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو جی فرمائیں. ہاں جی, میرا نام ساحل ہے جی. میں نے نا پچھلے سال 2013 میں میرا کالج بند ہو گیا تھا جنوری میں. اچھا. تو میں نے نا پھر جیسے اگست میں جولائی میں میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا. ٹھیک. تو پھر وہ کہہ رہے تھے نا, میں نے ٹیئر 4 کی اپلیکیشن بھی ڈال دی امیگریشن میں, تو میرا ویزا نہیں آیا, 1 مہینے تک کوئی جواب نہیں آیا ان کا. تو پھر یونیورسٹی والوں نے میری کیش لیٹر نا کینسل کر دی. وہ کہتے ہوئے کہ تمہارے ویزا اینڈنگ اور کورس اسٹارٹنگ ڈیٹ میں 1 مہینے کا گیپ تھا. ٹھیک. تو آپ کو انڈیا پھر نا واپس انڈیا سے اپلائی کرنا پڑے گا. ٹھیک. تو پھر میں نے نا وہ اپلیکیشن وڈرا کی تھی, تو اس کا جواب میرے کو ابھی تک نہیں آیا. پھر لاسٹ ویک میرے کو ایک لیٹر آیا ان کا کہ آپ کی جو فائل تھی وہ ریجیکٹڈ ہو گئی ہے. ٹھیک. وہ ایسے ریجیکٹڈ کیسے لکھ سکتے ہیں جبکہ میں نے فائل تو وڈرا کی تھی؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ کو اپلیکیشن وڈرا نہیں کرنی چاہیے تھی,
تو بہرحال ابھی جو آپ کو ریجیکشن لیٹر آیا ہے یا ریفیوزل لیٹر آیا ہے وہ کسی اچھے سے وکیل کو جا کے دکھائیں, وہ دیکھ کے بتائیں گے کہ ابھی آپ کے پاس بہتر آپشن کیا ہے. ادھر اس کے اوپر آپ اپیل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, یا پھر اگر آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے آپ واپس جائیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو مسٹر ملک. جی میں نا ایکچولی 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ. ਠੀਕ. 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ. ਠੀਕ. ਬਟ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 10-15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. ਠੀਕ. ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ. ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਡਿਵੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੰਡੀਆ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵਿਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਐਕਸ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਾਨੂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਠੀਕ. ਐਜ਼ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ. 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਟਰਸ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ. ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰਸ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ. ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਲੈਟਰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ. ਠੀਕ ਠੀਕ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤਾ ਸੀ. ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਠੀਕ ठीक है. आपकी कॉल का शुक्रिया. बिल्कुल आपका मुझे सवाल एग्जैक्टली समझ नहीं आ पाया. तो बहरहाल अभी अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया है, आपके पास है, तो पेशेंटली वेट करें. अगर आप सोचती हैं कि इंडिया जाती हैं आपको जान को खतरा है या फिर आपका केस असाइलम के अंदर लग सकता है, तो बेहतर है किसी अच्छे से वकील से जाकर सलाह मशवरा करें, उनको सारा पेपर वर्क दिखाएं. वो देख के बताएंगे कि आपके केस के कितने मेरिट्स हैं, कितने चांसेस हैं कि सक्सेसफुल हो. आपकी कॉल का शुक्रिया. नाज़रीन यहीं तक था आज का शो. 1 घंटे का वक्त था, बड़ी तेज़ी के साथ गुजर गया. आपके सामने जितनी ज़्यादा कॉल्स ले सकता तली. फिर भी अगर किसी की कॉल ना मिल पाई हो तो अगले हफ्ते अगले सैटरडे 4 बजे फिर यहीं पर हूँगा. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. रब रखा.